سلام کے بعد اہم گزارش ہے. اچھا کہہ رہے ہیں مجمع میں نہ پڑھیں, لیکن کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی, اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ اہل حدیث حضرات آپ کے بیان سے غلط فائدہ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اہل حدیث ہو رہے ہیں چند وجوہات کی وجہ سے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, ہمارے ہاں اگر کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جس میں کسی دوسرے مسلک کی تائید ہو رہی ہوتی ہے, تو لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے فقہ کو غلط قرار دے رہے ہیں یا اپنے مسلک کو غلط قرار دے رہے ہیں. تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو, سب کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی, بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہماری اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اپنی غلطی سننے کا بھی تحمل پیدا کرنا چاہیے. تو بہت سی چیزیں ہم نے امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں زبردستی کی بھی ڈالی ہوئی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, جو امام حنیفہ نے نہیں کہیں نہ وہ فقہ کی کتابوں میں لکھی ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہ ہر بدعت فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال کے آپ اس کے دفاع کی کوشش میں لگ جاؤ. تو میں یہ کام نہیں کرتا. بھائی اگر کوئی بدعت ہے داخل ہوئی ہے جس کا اسلام میں نہیں ہے, کہیں نہ قرآن و سنت میں کچھ کوئی بھی ثبوت نہیں ہے, تو ہم اس کا تھوڑی کہ ہمارے کے بعض لوگوں نے چونکہ کر لیا تو اب ہم اس کے دفاع میں اپنی زندگیاں برباد کریں. اس میں بول دے بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, ختم ہو جائے گی بات, اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اس میں آسان حل یہ کہ بولیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کہا ہے, بولو بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے, تو ختم ہو گئی. اس میں اتنا کون سا ٹینشن لینے کا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, ان کو اصل فتاوی میں ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا, مسئلہ بھی بڑی اہم نوعیت کا تھا. تو میں درجہ خامسہ میں پڑھتا تھا, میں نے حضرت کو لکھ کے دیا, دلائل لکھے. میں نے کہا یہ تو اس پہ تو اختلاف, یعنی یہ مسئلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا. کتنے بڑے عالم تھے, مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان سے 8 سال پڑھا ہے, 7-8 سال, کتنے بڑے استاذ ان کے. اور دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث تھے اور نائب مفتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد, یعنی ان کے سینئر ترین علماء میں سے تھے, مفتیوں میں سے. کتنے بڑے عالم کو ایک 5ویں جماعت کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ کتاب میں باقاعدہ لکھ دیا تھا انہوں نے, اور چھپ چکی تھی کتاب. میں نے کہا یہ مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ تو دلائل تو اس کے خلاف ہیں, وہ میں نے دلائل لکھ کے دے دیے. تو حضرت نے ایک دفعہ وہ دلائل پڑھے, انہوں نے فرمایا بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے, تو اگلے ایڈیشن سے احسن الفتاوی سے وہ کتاب سے وہ مسئلہ نکال دو, اس کو چینج کر دو. سمجھ رہے ہیں, بہت مشکل ہے سمجھانا. حضرت نے فوراً حکم دیا کہ یہ جو میری کتاب احسن الفتاوی میں یہ مسئلہ آ چکا ہے, چھپ بھی چکا ہے, تو ایک پرچی لکھ کے دے دی اپنے ہاتھوں سے کہ اگلے ایڈیشن میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا جائے. یعنی میرے بارے میں کہا جیسے انہوں نے کہا ہے جو لکھ کے دیا اس کے مطابق اس کو کر دیا جائے. کتنا آسان ہو گیا نا. اچھا کمال کی بات ہے کہ اگلا ایڈیشن چھپنے سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا, تو میرے پاس وہ تحریر حضرت کی لکھی ہوئی موجود تھی. پھر میں نے بڑوں کے سامنے پیش کی, میں نے کہا یہ حضرت کا ایک ثبوت ہے میرے پاس ان کی رائٹنگ میں کہ انہوں نے کہا اس مسئلے کو چینج کرنا ہے. تو بعد والوں نے پھر الحمدللہ وہ بولتے کیوں نہیں چینج کر دی. تو کتنا آسان ہے نا. تو ہمیں بھی اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے. بھئی سامنے والا صحیح بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لو, اس میں کیا مناظرے اور کیا خام خواہ کے کھینچا تانی کر کے آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا, پھر اکابر کا مسئلہ بنا لینا, پھر علماء دیوبند کا مسئلہ بنا لینا, پھر نعرہ تکبیر, اور پھر یہ جو ہمارے یہاں حساب کتاب چل رہا ہے. تو لچک پیدا کرو میرے بھائی اپنے اندر, اگر غلطی ہے تو ہے, اس میں کیا ہو گیا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. مسئلہ سب یہ ہوتا ہے جب آپ تھوپتے ہو نا اپنی رائے دوسرے کے اوپر, پھڈے پھر کھڑے ہوتے ہیں. تھوپنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں حضرت کو لکھ کے دے دیتا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے. حضرت فرما دیتے کہ آپ بچے ہیں, آپ کو دلائل نہیں سمجھ میں آئے, اس کا جواب ہے, ان دلائل جو آپ نے لکھے ہیں نا اس کا جواب میرے پاس موجود ہے, کسی اور وقت میں بتا دوں گا یا لکھ دوں گا. تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. اب میں پھر جا کے پھر پرچی پکڑاتا, پھر میں حضرت کے خلاف کلپ بناتا, دیکھو میں نے تو یہ کہا تھا پھر بھی رجوع نہیں کیا, یہ تو ہے ہی ایسے. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے, فساد, اختلاف, پھڈے. بھائی اپنی رائے دلائل کے ساتھ بیان کر دو, اگلا مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے. تو اگلے کو بھی چاہیے کہ مان لے اگر دلائل ہے. تو اس لیے رجوع کرنے میں کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور رجوع کرنا اس کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ جاہل ہیں. بڑے سے بڑے علماء سے بھی بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, بڑے سے بڑے علماء.
تو رجوع کرنے میں کوئی یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. رجوع کرنے کا مطلب یہ کہ بھائی اس وقت آپ سے ایک رائے بیان کرنے میں غلطی ہوئی تھی, اب آپ اس غلطی سے رجوع کر رہے ہیں, تو اس سے عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابھی دیکھو میں نے ایک بیان کیا تھا کہ جو لوگ 2 جماعتیں کراتے ہیں نا مسجدوں میں, تو اس بارے میں ہمارے پاس صرف ایک ہی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ایک دفعہ یہ عمل ہوا ہے. تو امریکہ میں ایک مفتی ہیں, عالم ہیں, مفتی عثمان صاحب, انہوں نے ویڈیو بنائی اور پھر انہوں نے دلائل دیے کہ نہیں اور بھی حدیثیں اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں. تو پورے ایک انہوں نے ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دی. وہ بھی اچھے عالم ہیں, ان کا مقصد بھی کوئی توہین نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم 1 سال سے آپ سے رابطے کی کوشش میں تھے, آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا, رابطہ ہوتا تو ہم ویڈیو نہ بناتے. یہ تو طریقہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کسی نے کوئی بات کی ہے تو آپ پہلے اس سے رابطہ کر لو بھائی, تاکہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی رجوع کر لے. لیکن انہوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی, نہیں ہوا, تو ہم نے ایک ویڈیو پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی. تو 1 سال بعد ان کا مجھ سے رابطہ ہوا, تو وہ ان کے دلائل میں نے دیکھے, میں نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, دور نبوی میں اس کے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں. باقی مسئلہ کیا ہے وہ پھر میں نے کسی اور موقع پہ بیان کروں گا, دوسری جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو میں نے فوراً کلپ ریکارڈ کروا دیا. میں نے کہا بھائی وہ جو میں نے بیان میں کہا تھا صرف ایک حدیث ملتی ہے, تو بعض علماء نے بتایا کہ اس بارے میں اور بھی حدیثیں موجود ہیں. تو ختم ہو گئی بات. اب آپ کہو نہیں, یا میرے شاگرد بولے نہیں جو ہمارے استاذ نے جو بات بول دی وہ پتھر پہ لکیر ہے, تو اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی, ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا ہے, انہوں نے ساری زندگی میں دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا. ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہیں. دیکھو دین کو اوڑھنا بچھونا بنانا یہ عصری علوم حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہے. آپ عصری علوم حاصل کر کے بھی دین کو اوڑھنا بچھونا بنا سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں کو جیسے علماء کی ضرورت ہے اسی طرح ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے, انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, بشرطے کہ وہ انجینئر پھر اپنا ہی کام کریں. وہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تو ہر شعبے میں ترقی کی ضرورت ہے. تو اس لیے کوئی عالم بن رہا ہے تو وہ عالم بنے, کوئی انجینئر بن رہا ہے تو اسی کو اچھی طرح سے پڑھے وہ, اور اسی کو اپنا انسانیت کی خدمت اور یہ سوچ کے, پیسہ بھی یہ سوچ کے کماؤ کہ مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط ہوگا. سمجھتے ہو؟ میں تو جب تاجروں سے ملتا ہوں نا, ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ ارننگ ڈبل کرو. وہ کہتے ہیں آپ تو الٹی باتیں سکھا رہے ہو ہمیں. علماء کا تو یہ کام ہوتا ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دنیا سے محبت ختم کرو. یہی ہوتا ہے نا, 1 کروڑ کما رہے ہو تو 50 لاکھ پہ آ جاؤ, کیا کرنا ہے 1 کروڑ کما کے؟ آپ کہہ رہے ہو 1 کروڑ کو کتنے کر دو, 2 کروڑ کر دو. تو یہ تو علماء والی بات تو نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی علماء کا کام ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا. دنیا نکالنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. محبت تو ہم نکالیں گے آپ کے دل سے انشاءاللہ, نہ 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے اگر ہمارے ساتھ رہو گے. اللہ نے چاہا تو, اللہ ہی نکالتا ہے, ہم کی ہماری کیا اوقات. تو محبت تو 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ, لیکن کماؤ گے 2 کروڑ. کماؤ گے کتنے؟ کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دل سے نکالنا ہے, جیب سے نہیں نکالنی ہے. ٹھیک ہے؟ کشتی جو ہے نا, کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے, کشتی کے اندر پانی آ جائے تو ڈوب گئی. تو آپ نے پیسے کو جیب میں رکھنا ہے, دل کے اندر آنے نہیں دینا. جیسے متنبی نے اپنی معشوقہ کے بارے میں کہا تھا کہ میری معشوقہ کی جو محبت ہے دل کے اندر ہے, اور تمہاری جو ملامت ہے عشق اور محبت کے بارے میں جو لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں وہ ملامت دل کے باہر سے گھوم گھوم کے واپس چلی جاتی ہے, تو وہ گھستی نہیں اندر. تو چونکہ محبوبہ کی محبت دل کے اندر ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے الٹ کر دینا ہے. پیسے کو دل کے باہر گھمانا ہے, دل کے اندر گھسنے نہیں دینا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پیسہ رکھیں بھی محبت بھی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ 1 کروڑ کو 2 کروڑ بھی بنائیں اور محبت بھی نہ کریں. بہت آسان ہے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یار. 1 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے, 2 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ ارے 1 کروڑ کما کے کیا ہو جائے گا, پھر بھی مرے گا. جنہوں نے 2 2.5 1 ارب کمایا وہ بھی کپڑوں میں سڑ رہے ہیں, کیڑے کھا رہے ہیں ان کی لاشوں کو. کفن میں جیب تھوڑی ہوتی ہے. دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی؟ W11 ہے,
کوئی آگے نا W11 دوبارہ. بیٹھنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے پائیدان پہ پاؤں رکھ کے نکل جائیں گے, اگلا اسٹیشن ہے. تو پیسے سے محبت کر کے کیا کرنا ہے؟ کمانا کیوں ہے پھر جب محبت ہی نہیں کرنی؟ کمانا اس لیے ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہونے سے اسلام ترقی کرے گا, دین بھی محفوظ رہتا ہے. جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا, لوگ اکثر مالداروں کو فالو کرتے ہیں. دیکھو سارے فیشن ڈیفینس سے آتے ہیں. ڈیفینس والے اللہ نہ کرے, اللہ ان کو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اگر وہ نیکر پہننا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ فیشن کراچی میں غریب علاقوں میں بھی چڈی بنیان کا فیشن آ جائے گا کہ یار ڈیفینس کے لوگ پہنتے ہیں. بھائی ہوتا ہے نا, یہ انسانی فطرت ہے. وہ مالداروں کو کیا کرتا ہے, اس کو کیا ہو گیا, انسانی فطرت ہے کہ وہ دولت مند لوگوں کو فالو کرتا ہے. اب پہلے زمانے میں بڑے گھروں کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں. جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا نا دولت مند, ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا. تو یہ پردہ فخر کی چیز تھا کہ بھئی یہ بہت اونچے گھرانے کی عورت ہے, یہ فل پردہ. اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا, کپڑے خریدنے کے پیسے اتنے ہی کم ہو جائیں گے آپ کے پاس. پیسہ بہت ہے لہذا کپڑوں کے علاوہ ہر چیز پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ. جتنا پیسہ عورت کے پاس آئے گا کپڑے مختصر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب غریب عورتیں بھی پھر احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں, ماڈرن بننے کی کوشش کہ یار وہ اتنے اونچے گھرانے کی خواتین تو کپڑے نہیں پہنتی, تو ہم کیوں پہنے, ہم تو غریب لگیں گے دیکھنے میں. یہ انسانی نیچر ہے, الٹا چلتا ہے آدمی. تو اس لیے اگر دولت, دینداروں کے پاس دولت ہوگی تو اسلام اس سے کیا ہوگا, مضبوط ہوگا. غریب آدمی اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے گا, اس کی نظر میں اسلام کی ایک عزت بیٹھ جائے گی. یہ ایک انسانی نیچر ہے, عزت بیٹھے گی. تو اس نیت سے پیسہ کماؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے پیسہ کماتا ہے, تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کہ میرے سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا, اتنا بڑا مقام ہے اس کا. تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے بھائی. پیسہ کیوں کما رہے ہو, نیت کیا ہے آپ کی؟ تو نیت یہ ہونی چاہیے مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط, مدرسوں پہ خرچ ہوگا, رشتہ داروں پہ خرچ ہوگا. رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس ایک برتن ٹوٹ گیا, کسی نے حکم دیا, ماں باپ نے حکم دیا اس کو بیٹا جوڑو, یہ کب ٹوٹ گیا اس کو جوڑو. تو آپ جوڑنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو گے نا, کس چیز سے جوڑوں میں, یہ بس ایسے ہی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں کھڑے ہو جاؤ گے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا, سمت بانڈ ہوگا, ایلفی ہوگی, ٹیپ ہوگا, کچھ تو کسی چیز سے تو جوڑو گے نا. تو آپ کھوپڑی استعمال کرو گے, آپ بولو گے یار ایلفی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, سستی بھی ہے اور ہر توڑ کا پکا جوڑ, مضبوطی سے جڑ جائے گی. ایسے موقع پہ آپ گوند سے یا ٹیپ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے. تو رشتہ داری بھی جوڑنے کا حکم ہے. جوڑنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جوڑنے کے لیے. ایک تو پشتوں میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے الفاظ آپ بولیں گے جوڑ پیدا ہو جائے گا نا. ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ جب ملتے ہیں تو ایسے ہی بولتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, ٹھیک ہے نا, یہ لفظ ہمیں یاد ہو گیا ہے. تو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. انگلش میں آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس سے بھی آدمی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ سے مل کے مجھے غم نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوئی ہے. لیکن جوڑنے کا جو سب سے خاندانی طریقہ ہے وہ ایلفی ہے. وہ کون سی ایلفی؟ پیسے, ہدیہ دو. ہدیہ دو گے, بہنوں کو پیسے دو گے, ابا کو پیسے دو گے, اماں کو پیسے دو گے, پھر ابا اماں سے بدتمیزی بھی کرو گے نا, پھر بھی ناراض. بتا رہا ہوں میں سچی, لکھ لیں اس کو. اگر آپ ابو امی کو پیسے دیں گے پھر آپ چرس بھی پی لیں, ابا کو برے نہیں لگیں گے. ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہے, ٹھیک ہے نا, جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. تو آپ پیسے دیں گے, باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. جو میرا بیان نہیں سن رہے ان باپوں کی بات کر رہا ہوں. ماؤں کی تہجد میں اٹھ کے دعائیں, پھر آپ جو مرضی کرو آپ. پھر آپ کی بیوی بھی آڑی ترچھی ہے نا, اگر وہ بھی برداشت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ بہت اچھی بہو ہے, بہت ہی اچھی بہو ہے. تو بھائی کو دو, بہنوں کو دو, رشتہ داروں کو دو. تو یہ دینا جب ہی ممکن ہے جب جیب میں روکڑا ہوگا تو دو گے نا. تو اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہو. تو آپ نے اللہ کے لیے جوڑنا ہے, مفاد کے لیے نہیں. اللہ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں محبت کریں. تو یار میرے پاس تو محبت کی ایک ایلفی ہے نا, پیسے ہیں.
5,000 کا نوٹ لفافے میں ڈالا, پکڑا دیا, 10,000 روپے دے دیے, 20,000 روپے دے دیے, 1 لاکھ دے دیا, آج 1 کروڑ کا چیک بنا کے دے دیا ابا کو, ابا یہ لو یار موج کرو, دوسری شادی کرو معذرت کے ساتھ, یعنی اب تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے آپ کی والدہ ناراض ہوں گی, ایک مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں میرے. تو آپ نے کچھ بھی, تو روکھڑا خرچ کرنے سے رشتہ داری آپس میں جڑتی ہے. امام صاحب کو ہدیے دو, وہ آپ کے خلاف بیانات چھوڑ دیں گے, ٹھیک صحیح ہے نا, پنکھا لگاؤ مسجد میں, یہ کرو وہ کرو, تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس سے. تو آپ نے اچھی نیت سے کرنا ہے, وہ تو امام صاحب والی بات ایک مذاق کی ہے بھائی, اس کو سیریس نہ لیں. تو اس نیت سے پیسہ کما لے انسان. اور میں نے بتایا ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں, ہم کوشش کریں گے اچھی نیت کے ساتھ اس میں کامیاب ہو جائیں, ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے, اسی بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. تو ٹینشن لینے کا سب سے اہم ترین چیز ہے, ٹینشن صرف آخرت کی لینی ہے, اس کے علاوہ ٹینشن کسی چیز کی نہیں لینی ہے. ذرا آخرت کی ٹینشن کہ پتہ نہیں آخرت میں میرا ہوگا کیا, بس اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں کوئی اور ٹینشن پالنے کی اجازت نہیں دی ہے, بس یہی ٹینشن ہے. بہت ہو گئے, بس کرو یار. اچھا میرے بھائی, لبرل اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, تو جو شخص 2 ٹکے کی دنیا نہیں بنا سکتا وہ اصل آخرت کہاں سے بنائے گا؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بھی بنا لیتے ہیں. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے نا وہ زیادہ اچھا بنا لیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس سفر میں جو کروں گا آخرت میں کام آئے گا. وہ پھر دنیا کماتا ہے, دنیا برائے دنیا نہیں بلکہ آخرت کے لیے, وہ انسانیت کی خدمت زیادہ کر لیتا ہے. تو باقی اگر کوئی دیندار آپ کو نظر آ رہا ہے جو نہ دین کا نہ دنیا کا, تو وہ تو اپنے پوستی پن کی وجہ سے ہے, وہ دیندار ہے ہی نہیں. صرف گیٹ اپ سے تھوڑی دیندار بن جاتا ہے انسان. دین اور سستی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جو پڑا ہوا ہے نا, کھا رہا ہے سو جاتا ہے, اٹھ کے کھاتا ہے سو جاتا ہے, تو وہ دیندار نہیں ہے, وہ دیندار نہیں ہو سکتا. دیندار آدمی, دیکھو پیغمبر دیندار تھے, کتنے ذہین ہوتے تھے, کیسی ان کی پالیسیاں, کیسی پلاننگ. یوسف علیہ السلام نے کیسی پلاننگ کر کے دی نا, قحط پڑنے والا ہے, پورے کنٹری کو تباہی سے بچایا یوسف علیہ السلام کی پلاننگ نے, کہ قحط پڑنے والا ہے, 7 سال کا ذخیرہ کرو, اور پھر اتنا اتنا ڈیوائڈ کرنا ہے اس کو ملکوں میں, اس سے آپ کی معیشت مضبوط ہوگی. تو قحط میں پوری دنیا ہلاک ہوئی ہے, مگر مصر ہلاک نہیں ہوا. نہ صرف یہ کہ ہلاک نہیں ہوا بلکہ معاشی لحاظ سے اور پاورفل ہو گیا. اسی بیس پہ اگلا بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بنا دیا گیا. لوگوں نے کہا بھائی یہ بادشاہ بننے کے قابل ہے. تو پیغمبروں کی زندگی, صحابہ کی زندگی سے اندازہ ہوتا ہے دیندار کتنے ذہین ہوتے ہیں. تو آج اگر کوئی ذہین نہیں ہے, تیز نہیں ہے, پوستی ہے, تو وہ دیندار ہے ہی نہیں. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو اس کو سٹے وٹے لا کے پکڑا دو, بولو تو یہ لگایا کر بیٹھ کے, تجھ پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. باقی ان لبرلز لوگوں نے تباہ کیا ہے ملک کو. یونیورسٹیاں کس کے ہاتھ میں ہیں, مولویوں کے ہاتھ میں یا لبرل لوگوں کے ہاتھ میں؟ تو ان یونیورسٹیوں میں چرس پلائی جا رہی ہے کہ نہیں پلائی جا رہی؟ لڑکیاں چرسی بن رہی ہیں, لڑکیاں. یہ لبرل لوگ جو دین کو فالو نہیں کرتے انہوں نے کیا ہے. ہسپتال کس کے ہاتھ میں ہے؟ مولوی چلا رہے ہیں ہسپتال. اب کورونا میں ڈیتھ ریشو بڑھ رہا ہے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہسپتال کی فیسیں آدھی کر دیتے. آپ نے اس کو بزنس کا ذریعہ بنایا, لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو. وہ کیا ہو گئی ہیں فیسیں, چارجز ڈبل ہو گئے ہیں. یہ لبرل لوگوں کے ہاتھ میں ہاسپٹل جنہوں نے تباہ کیا ہے. کالجز دیکھ لو, ہم نے خود کالج میں پڑھا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کالجوں میں کیا ہوتا ہے. یہ لبرل لوگوں کے ہاتھ میں ہے. علماء کے ہاتھ میں مدرسے ہیں. آپ اپنے بچوں کو مدرسے پڑھاؤ, ذرا ایجوکیشن بھی ملے گی اور بہترین ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی ہوگا, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تمیز بھی سیکھ کے نکلیں گے. سمجھ رہے ہو نا, تعلیم کے ساتھ ساتھ تمیز بھی, بڑوں کا ادب, بات کرنا, کیسے استاذوں سے بات کی جاتی ہے, کیسے ابا اماں سے بات کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں سیکھ کے نکلیں گے وہ. تو وہ علماء کے ہاتھ میں جو ادارے ہیں ان کا حال بھی دیکھو, اور آپ کے ہاتھ میں جو ادارے ہیں آپ ان کا حال بھی دیکھو. تو لبرل لوگوں کو تو علماء کے خلاف بولنے کا کوئی تک بنتی نہیں ہے. علماء کو حکومت کب ملی ہے؟ زیادہ تر تو لبرل لوگوں پاکستان کے حکمران رہے ہیں. کسی پہ 5 ارب کا الزام ہے, کسی کے 4 ارب کا الزام ہے. یہ سارے الزامات انہی کے اوپر ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. رزق دنیا میں اللہ کے ذمے ہے اور ہر کسی کو ملے گا. تو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہی کیوں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ رزق کا نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ انسان کی ہوس کا ہے. آج دنیا میں انسانی تاریخ کا بہترین رزق مل رہا ہے.
جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں انسانیت کو اتنی اچھی کوالٹی کی روزی کبھی بھی نہیں مل. رزق کی بہت فراوانی ہو گئی ہے. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو, ان کو ناشتے میں کھانے میں یہ چیزیں نہیں ملتی تھی جو ہم اور آپ کو مل رہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ علاقوں میں بہت زیادہ غربت ہے, لیکن وہ غربت بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں نا ان کی کرپشن کی وجہ سے ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ سے سونا نکلتا ہے, لیکن اسی شہر کے کنارے پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیونکہ اس سونے پر اور ان جو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں نا ان پہ بین الاقوامی طاقتوں کا قبضہ ہے, جو سپر طاقتیں ہیں ان کا قبضہ ہے. انہوں نے حکمران خریدے ہوئے ہیں کہ ملک کو غریب رکھنا ہے, سارا پیسہ یہ سونا ہمارے پاس آئے گا. تو اس طرح کچھ دنیا میں چند لوگ ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں غربت ہے. اللہ کی طرف سے آج بھی بہت فراوانی ہے, اور حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو یہ کرپشن ختم ہوگی نا, تو پھر کیونکہ انصاف سے تقسیم ہوگا رزق, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لے کے لوگ پھریں گے, دینے والے بہت ہوں گے, لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس زکوٰۃ دینے والا پریشان ہوگا کس کو دوں بھائی. تو یہ ایسی فراوانی ہوگی جب دنیا میں کرپشن ختم ہوگی. تو یہ چند کنٹریز ہیں, چند بڑی طاقتیں ہیں, چند بڑے بڑے سانپ ہیں جنہوں نے دنیا کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, اور یہ سودی نظام بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے. مفتی صاحب کیا کیکڑا کھانا جائز ہے؟ فقہ حنفی میں صرف مچھلی کھا سکتے ہیں, مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے, نہ جھینگا نہ کیکڑا نہ کچھ اور اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں. تو باقی امام شافعی کی رائے میں جائز ہے کھانا, تو ایک فقہ کو فالو کریں, پھر ساری پابندیاں اسی کی. جھینگا کھانے کے لیے شافعی بن جاتے ہیں, کیکڑا کھانے کے لیے امام شافعی بننا ہوا ہے, اور جب خون نکلتا ہے باڈی سے یا کسی بچی کو ہاتھ لگایا تو کہتے ہیں امام شافعی خون نکلا باڈی سے تو اب کہتے ہیں امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا ہی ہے نا, امام شافعی کے یہاں بلڈ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو کبھی شافعی بنتا ہے کبھی حنفی بنتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک فقہ کو فالو کرو. تو یہاں بر صغیر میں 99% لوگ اہل سنت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, باقیوں کا ریشو تو 1% سے بھی کم ہے. تو ایسے میں آپ جب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو تو پھر پوری پابندیاں اس کی لو. ایک صاحب کہنے لگے سعودی عرب کے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ بھی سب چیزیں حلال ہیں, وہ یہ بھی کھا لیتے ہیں گو. تو میں نے کہا بھائی پھر سعودی عرب کے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, شیخ بن باز کا تو یہ فتویٰ ہے. تو کہنے لگے یار یہ تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا پھر یہ کیکڑا کھانے کے لیے آپ سعودیہ کے فتوے کو مان رہے ہو؟ نماز جب چھوٹتی ہے, نکاح بھی گیا آپ کا, سارا دن بیٹھ کے نکاح کی تجدید ہی کرتا رہے گا, اتنا مہر کہاں سے لائے گا؟ ہر دفعہ نکاح میں نیا مہر رکھنا پڑتا ہے, کروڑوں روپے کا مقروض ہو کے دنیا سے جائے گا. تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. چاروں فقہ درست ہیں, لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک. تو فقہ حنفی کو جب فالو کر رہے ہیں آپ, تو پھر میرے بھائی امام حنیفہ کے دلائل اس میں بڑے مضبوط ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد, 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور سمندر کی ہر چیز کو اگر حلال قرار دیا جائے تو سمندر سے تو ایسا گند نکلتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوگا وہ. تو اس لیے صرف مچھلی کی تو 20 قسمیں ہیں, مانگڑا مچھی ہے, گھسر مچھی ہے, مشکا ہے, اور کیا ہے, کند ہے, اور کیا ہے. کراچی میں یہ ورائٹیز ملیں گی, یہ بھی آپ کو کراچی سے باہر نہیں ملے گی. میں نے وہ بھی کھائی ہے, سوات کی جو مشہور مچھی ہے, کیا نام ہے اس کا, ٹراؤٹ. مزہ نہیں ہے وہ, جس نے کراچی میں مچھلیاں کھائی ہوئی ہیں اس کو نہیں آئے گا وہ مزہ. آپ کہہ سکتے ہیں وہ فارم کی ہوگی, فارم کی نہیں, سچی مچھی کی, بالکل شکار والی مچھی بھی کھائی ہے وہاں پہ, مزہ نہیں ہے. کراچی میں مچھلیوں کی ورائٹیز, ٹھیک ہے پنجاب کے اپنے فضائل ہیں, ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں کہ پنجاب میں بہت اچھا ٹماٹر پیدا ہوتا ہے, کینو مالٹے پنجاب سے ہی آتے ہیں, بہت ساری چیزیں پنجاب میں, گندم ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن کچھ چیزیں کراچی کی ہیں. وہ مچھلی بھی کہاں ملتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے سمندر سے آپ دیکھو پیس نکلتے ہیں, اور ذائقہ دیکھو کیسا ہے, ٹائٹ خاندانی. جب آدمی مچھلی خریدنے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کون سی خریدے, اتنی 20 قسم کی, ہر مچھلی کا ٹیسٹ الگ, ہر ایک کے فضائل الگ. گھسر مچھی سالن پکانے کے کام آتی ہے, اس میں آئل ہوتا ہے, الگ سے آئل ڈالنے کی ضرورت بول لو بھائی نہیں. سنگھاڑا مچھی سستی ہے, اس میں بھی آئل ہوتا ہے, صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اور آپ کا مشکا ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سرمئی مجھے پسند نہیں ہے. پاپلیٹ ہے, پاپلیٹ کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے.
پھر یہاں شکار کی مچھلی الگ ہے اور اسٹور کی مچھلی الگ ہے. روز شکار والی اگر تازہ بالکل کھانی ہے 100 روپے ریٹ اس کے زیادہ ہوتے ہیں. رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو وہ آپ نے کیا کیا کہ شکار کی مچھلی کھا لو آپ, وہ بھی آپ کو فشری میں ملے گی. فشری جاؤ تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے وہاں جا کے, اتنا مال یار سمندر ایسے نکال رہا ہے رزق, اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. میں تو فشری جا کے کہتا ہوں فیملی پلاننگ والوں کو بلاؤ, یہ منظر دکھاؤ. مجھے کہتے ہیں نا رزق کی کمی ہو رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ بتا رہا ہے صرف ایک سمندر ہی تمہیں اتنا کھلا سکتا ہے, باقی تو باقی ہے. اور ذرائع تو بہت ہیں. فشری میں جاؤ اور لانچیں صبح فجر سے پہلے جاؤ, کبھی لانچیں آ کے لگتی ہیں, ایسا مال نکلتا ہے یار, ایسا لگتا ہے سمندر پھینک رہا ہے, کہہ رہا کھا لو بس آ کے کھاؤ, رو نہیں, ٹھیک ہے نا, ٹینشن نہ لو. یہ غربت یہ بکواس چھوڑ دو. سمندر بزبان حال بتاتا ہے, آ جاؤ لے جاؤ. یہ سرمئی کی لاٹ نکل رہی ہے, یہ پاپلیٹ کی لاٹ کی لاٹ کیسے لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ, ایسا مزہ آتا ہے. میں تو ویسے ہی بھی جاتا ہوں فشری, بتا کے نہیں جاتا, سب لوگ پہنچ جاتے ہیں. پھر تو ویسے ہی جاؤ, اتنا مزہ آتا ہے یار, اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہے. تو سمندر نے کبھی نو نہیں کیا, نہ نہیں کیا. جب آپ نے اس سے رزق مانگا ہے کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس رزق ختم ہو گیا ہے, نہ 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 نہ. سمندر ہمیشہ خوش کرتا ہے, کہتے ہیں لے جاؤ بھائی. تو مچھلیوں کی اتنی قسمیں ہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتی. آنگڑا مچھلی, بانگڑا مچھلی, پتہ نہیں کون سی قسمیں. بنگلہ دیش کے لوگوں کو بہت اچھی طرح نام یاد ہوتے ہیں, وہ کانٹوں سمیت کھاتے ہیں. بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھا مچھلی کھاتے ہوئے کبھی؟ کانٹوں والی مچھلی منہ میں رکھیں گے, چبا کے کانٹے ایک طرف نکال کے پھینکے مچھلی. پتہ نہیں یار کوئی اندر آٹومیٹک آلات لگے ہوئے ہیں کیا ہیں جو کانٹوں کو ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں نا, تو عادی ہو گئے ہیں. انہوں نے گھما کے کانٹے نکالے, مچھلی نکل گئے. پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں یار. تو اتنی قسموں کی مچھلیاں ہیں, تو آپ کو کیکڑے کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت کیا ہے یار؟ تو احتیاط ہے, چھوڑ دو یار اس کو. البتہ بزنس جائز ہے, کیونکہ فقہ شافعی میں, فقہ حنبلی میں جائز ہے کیکڑا کھانا بھی. تو ایک چیز, بزنس اس پروڈکٹ کا حرام ہوتا ہے جو پورے تمام ائمہ کے نزدیک ناجائز ہوتی ہے. وہ ہوٹل میں ہم چند دن پہلے گئے کھانے کے لیے, تو اس نے کہا جھینگا لاؤں, میں نے کہا نہیں بھائی مچھلی لے آؤ. کہہ رہے جھینگا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا اس کو جائز نہیں سمجھتا میں. تو ایک دم وہ کہنے لگے یار پھر تو ہمارا کاروبار حرام ہو گیا. تو میں نے کہا کھلاؤ, جو کھا رہا ہے اس کو کھلا دو, خود نہیں کھاؤ. تو بزنس اس لیے جائز ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک چیز ناجائز بھی ہے, اس کا بزنس کیسے جائز ہو گیا؟ کیونکہ ناجائز اتفاقی نہیں ہے. اہل اسلام میں بعض بڑے بڑے مجتہدین اس کے جائز ہونے کے بھی قائل ہیں. تو اگر ایسا حرام ہوتا نا جیسے کتے بلی ہوتے ہیں, تو پھر تو بزنس بھی جائز نہیں ہوتا. تو اسی طرح اب یہ اس طرح حرام نہیں ہے, تو اختلافی مسئلہ ہے. مفتی صاحب میں آپ کے 6 سال سے بیان سن رہا ہوں اور آپ کے شادیوں پر بیان سن کر شادی کر رہا ہوں, لیکن میری خواہش ہے کہ میرے نکاح پڑھائیں, اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہاں نمبر باہر لکھا ہوا ہے, جو نکاح مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو اس میں میرے ایک اسسٹنٹ ہیں, ان سے رابطہ کر لیں, تو یہی نکاح پڑھا دیں گے ہم انشاءاللہ. آپ کا ایسا ٹائٹ خاندانی نکاح ہوگا, بالکل ایلفی کی طرح مضبوط جڑ جائے گا نکاح انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے, لیکن میرے جہاں رشتہ میں لڑکی والے اڑے ہوئے ہیں تو کر لیں, ان سے اڑے تڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جا کے آپ منگنی صحیح نہیں ہے, لیکن اگلا بھی تو مانے نا. اب وہ کہہ رہے نہیں منگنی کرنی ہے, تو وہ اس کی ٹینشن ہے, پھر کرنے دیں. اچھا بھائی آخری سوال ہے بس. میں نے 3-4 بزنس شروع کیے ہیں, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا, تو اب میں نے نماز بھی شروع کر دی ہے, کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. بھائی اللہ سے رزق مانگا کریں, تہجد میں اٹھ کے دعا مانگا کریں. آخری وقت میں حدیث میں آتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا, کوئی ہے رزق طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں. تو اس وقت اٹھ کے دعا مانگے اللہ سے, اور دن میں پھر محنت بھی کریں. محنت بعض دفعہ نہیں کر رہے ہوتے, محنت بھی کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے, دونوں عمل ساتھ ساتھ. پھر مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو آپ کے قوائف پورے ہو گئے ہیں, کوئی بات نہیں. غربت کو انجوائے کریں, پھر کھانا کو نہیں ہے انجوائے کریں. لوگ تانے دیتے ہیں, انجوائے کریں, اس کا اپنا مزہ ہے. ہر جگہ تانے ملتے ہیں نا, کم وقت کماتا نہیں ہے, لاتا نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو یہ بھی اس کا بھی اپنا ایک مزہ. بے روزگار لوگوں کو اس میں بہت مزہ آتا ہے. ابا سے تانے, اماں سے تانے, آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں, تانے ملے. تانوں سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے, درجات آخرت میں بلند ہوں گے. جب آخرت میں جاؤ گے نا, میزان کے ترازو میں دیکھو گے اتنی نیکیاں,
تو آپ بولو گے اللہ یہ عبادت ہے تو میں نے کی نہیں ہے, تو اللہ کہیں گے یہ تمہارے ماں باپ کے وہ تانے کوسنے ہیں جو انہوں نے تمہیں دیے تھے. یہ سارے بھائیوں کے بہنوں کے تانے کوسنے ہم نے یہاں لا کے ترازو میں رکھ دیے, اس سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو یہ سب کام آئے گا قیامت میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. مصافحہ نہ کریں بھائی.